جی ویلکم بیک ناظرین. نجیب صاحب آپ تھوڑا سا بتا رہے تھے کہ ڈیوائڈ اور خاص طور پہ کنورجنس نہیں ہے تو پھر کہاں سے مطلب فائدہ کیا ہے؟ ایک لیپ ٹاپ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کوئی لے کے بیٹھا ہوا ہے لیکن اگر اس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے تو یو نو گورنمنٹ از فوکسنگ رادر ٹارگیٹنگ آل دیز گروپس آل دیز ایریاز. پہلے اسٹوڈنٹس کو آئی ٹی ایجوکیشن کی انہیں تعلیم ملنی چاہیے. دین ہماری ٹیچرس کی جو ہے اپ گریڈیشن آف آئی ٹی اسکلس، دیٹس اگین ویری امپورٹنٹ. اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا پرائیویٹ سیکٹر ایک بہت بڑا کیٹلسٹ ہے. کسی بھی اکانومی میں پرائیویٹ سیکٹر ایکٹ ایز اے کیٹلسٹ. پالیسی ہوتی ہے، آپ کے پاس اپلیکیشنز ہوتی ہیں، آپ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہ جو ہوتا ہے پاپولر کرنے کے لیے یو نیڈ سم پارٹنرس. تو پرائیویٹ سیکٹر اس میں بہت بڑا کام کر رہا ہے. اینڈ آئی تھنک ویری سون، میں اس پہ بڑا ایمپیٹیکلی کہہ رہا ہوں، دس ڈیوائڈ، ڈیجیٹل ڈیوائڈ ول بی برجڈ. اور وہ جب ہو جائے گی تو آپ کی نالج بیس سوسائٹی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. کیونکہ جس وقت آپ کو کمپیوٹر ٹریننگ میں یا آئی سی ٹیز میں آپ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے تو دین یہ تو پھر وہ ڈومینو ایفیکٹ ہوگا نا. نہیں جب جس طرح بات ہو رہی تھی پہلے کہ انوویشن پاکستان میں ایز سچ نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ اسکول لیول پہ انویسٹ کریں گے، زیادہ جائیں گے تو شاید زیادہ انوویشنز آئیں گی. اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ وی ول ہیو ون ڈے اسٹیو جاب فرام آور دس فیوچر جنریشن ایز ویل. کمنگ بیک ٹو چیئرمین پی ٹی اے صاحب، سر یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ جس طرح ابھی تھوڑا سا یہ بتایا تھا کہ ایک تو اسپیم کی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں اینڈ دس از اے ویری گڈ اومن. اس پہ تھوڑا سا بریف کریے گا. اور تھوڑا سا کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی، اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ اپنی سی ایس آر ریسپانسبلی مینیج کر رہے ہیں؟ جی آئی تھنک بیفور آئی گو آن دس لاسٹ ٹو کوشچنز یو ہیو آسکڈ، I would just like to add on what you have asked to the Secretary Sahab. Because I think targeting the schools is okay, very important issue, but you have to have an infrastructure. جب ہم نے 2004 میں جب پالیسیز لے کے آئے تو صرف پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک تھا پاکستان میں. اب ہم آپس 4 پیرلل نیٹ ورکس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہے، دے آر پرووائڈنگ دا کنیکٹیوٹی بٹوین دا نارتھ ٹو ساؤتھ اینڈ ایسٹ ٹو ویسٹ. پہلے ایک تھا، اب 4 ہیں. اس طریقے سے انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی ہمارے یہاں ایک تھی، اب 3 ہے، اور ایک چوتھی ابھی بڑی جلد لگنے جا رہی ہے. براڈ بینڈ اور جو بیسک سروسز کے لیے لمیٹڈ نیٹ ورک سے آج ہمارے پاس تقریباً کوئی 70-80 لوکل لوپ لائسنسز ہیں، 70-80 وائرلیس لوکل لوپ لائسنسز ہیں، اور جن میں سے 4-5 میجر آپریٹرز آر پرووائڈنگ وائرلیس براڈ بینڈ سروسز ان پاکستان، جو میں نے پہلے بتایا کہ جی کہ اتنی ریپڈ گروتھ ہوئی ہے. اب جو بات آپ نے پوچھا تھا کہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہیو ناٹ اینڈ ہیو، اس میں جو آپریٹرز جو بھی پیسے ریونیو کما رہے ہیں اس کا کچھ پرسنٹیج 1.5% آف دیئر ریونیو وی ٹیک اٹ. ناؤ دا یو ایس ایف کمپنی وچ ورکس انڈر دا منسٹری آف آئی ٹی از ڈوئنگ دیٹ کہ جی کہ جہاں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں وہاں یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں، کیونکہ کمرشلی وہاں وائبل نہیں ہے آپریٹر کے لیے. دین واٹ یو ڈو دیٹ کہ یو پرووائڈ اے سبسڈی، اور وہ اس پہ بڑا ایکسٹینسو کام ہو رہا ہے یو ایس ایف میں ٹو فل دیٹ گیپ. ریگارڈنگ دس کنزیومر پروٹیکشن، in 2009 we introduced the consumer protection regulation because it was very very important for us کہ 2005 سے لے کے 2008 تک اتنی rapid growth ہوئی کہ we were more focused on the growth and we started looking into the corrections in 2009. consumer protection regulation آئی، اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ جی کہ اسپیم ہے یا انوانٹیڈ کالز ہیں ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے. اس میں ہم نے جب ہم کہتے ہیں نا ریگولیٹر از اے فیسیلیٹیٹر، ایکچولی از اے ویری اسٹرانگ کنسلٹیشن ود آپریٹر کہ جی کہ اس کو کیسے روکا جائے. وی اسٹارٹیڈ دیٹ. اس میں کچھ آپریٹرز نے اسپیم فلٹرز لگا بھی لیے. آپ کو آئی ریکال یو ون آف دا آپریٹرز ایڈ واز کہ جی کہ اگر مجھے کوئی کال کر رہا ہے تو آپ یہ دبا کے کر دیں تو پھر جو ہے نا مجھے کال نہیں آئے گی. سو 2 or 3 آپریٹرز ہیو انٹروڈیوسڈ اٹ اینڈ 2 آر آن دا وے آف انٹروڈیوسنگ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ آپریٹرز سے ہے ایشو وہ بھی ہو جائے گا. جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، I believe, and because we have an interaction with them, we don't look into what they are doing and we don't control it. But I'm really very confident and I'm very proud that they have been working in a lot of sectors in Pakistan. Education mein, health mein, and some other bits and pieces they are doing it.
And Abhi, I think since Amir is here, he would be able to tell you that what they've been doing in corporate social responsibility. But I know a lot of projects جہاں ابھی اگر فار ایگزامپل ایک پولی کلینک ہے یہاں اسلام آباد میں, اس میں ساری رینوویشن ہوئی ہے اینڈ ون آف دا آپریٹرز ہیو کنٹریبیوٹیڈ انٹو اٹ. تو اس طریقے سے بہت سارے کام کر تو رہے ہیں, لیکن وی ڈو ناٹ کنٹرول دیٹ, بٹ وی ڈیفینیٹلی فیسیلیٹیٹ دیٹ. And I think Amir would be more in a position to help to tell you that what they've been doing. Definitely, we'll ask Amir before کہ ہم یہ CSR کے متعلق پوچھیں, تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ کیا جو فیسلٹیز آپ نئی فیسلٹیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ کس طرح ہیں؟ کیونکہ ایک تو سمپل ٹیلیفونی جس پہ آپ نے پہلے کہا کہ صرف ہیلو کیا, ہیلو ہائی اور ختم, نہیں. اب یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو میک دس ٹول مور ایفیشینٹ فار دا کنزیومر. ہاؤ؟ I think جس طرح یہ ٹرینڈ جا رہا ہے, eventually the tool that you have in your hand is going to become the most powerful tool in your life. It will control your life and you will control your life through it. Everything will converge onto your hands. Sorry, this is a bit scary as well. It's scary, but you can either proactively embrace the future trend or you can deny it. True. But reality یہ ہے کہ جی whether you like it or not, آپ کا جو ٹول آپ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ کی زندگی کنٹرول کرے گا. اٹ از بیسکلی دا ریموٹ کنٹرول ٹو یور لائف. ایوری تھنگ ول کنورج اوور ہیئر. یور انٹرنیٹ ول بی دیئر, یو ول ریڈ یور ای میلز اوور دیئر, یو ول پرہیپس واچ ٹی وی اوور دیئر. سو ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ کنورج کریں گے. یو ول بی ایبل ٹو کیری فائنینشیل ٹرانزیکشنز فرام ہیئر. اور اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیلینور ہیز ریسنٹلی لانچڈ اٹس سویٹ آف فائنینشیل سروسز کالڈ انڈر دی امبریلا آف ایزی پیسہ. اب ایزی پیسہ کے کافی سارے لوگوں نے ایڈ شیڈس تو دیکھے ہوں گے کہ بدلے زندگی آسانی سے. وہ کیا ہے؟ اور بدلے زندگی بلینڈز ان ود دا تھیم آف ٹوڈیز ٹیلی کام ڈے آلسو, بیٹر سٹی بیٹر لائف. سو اس میں یہ ہے کہ جی ان پاکستان میں کافی عرصے سے یہ چیز آ رہی تھی کہ جی موبائل بینکنگ کس طرح شروع کرے, جی موبائل کامرس کس طرح کیا جائے, لیکن کوئی ایک کلیئر پاتھ ہمیں نہیں نظر آ رہا تھا. دا ریگولیشنز, دس از بیسکلی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی. سو اس میں کوئی پریویس ریگولیشنز ایز سچ ہے نہیں. بوتھ دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ پی ٹی اے آئی تھنک ورک ٹوگیدر. اور پاکستان میں ایک فی الحال جس کو ہماری ٹیکنیکل ٹرمس میں کہتے ہیں ایک بینک لیڈ ماڈل ہے. ٹیلینور ایکوائرڈ اے بینک, اے مائکرو فائنانس بینک ان 2008 کالڈ تعمیر مائکرو فائنانس بینک. اور پچھلے سال اکتوبر میں ہم نے ایزی پیسہ کے نام سے یہ سروسز لانچ کی تھیں. اس میں 2-3 چیزوں کا میں ذکر کرتا جاؤں گا. سب سے پہلے جو ہم نے سروس لانچ کی تھی وہ تھی بل پے. اب آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں تقریباً 30 ملین کے قریب بلز جو ہیں وہ ہر مہینے پے کرنے جاتے ہیں, کچھ پی ٹی سی ایل کے, کچھ وابڈا, آل ڈسکوز, یوٹیلیٹیز اینڈ ایوری تھنگ ایلس. اینڈ انیویٹیبلی دیر از لاٹ آف انکنوینئنس. لوگوں کو لائنوں میں کھڑا ہونا ہوتا ہے, بینک کے گھنٹے ختم ہو جاتے ہیں. اٹ از ناٹ اے کنوینئنٹ پروسیس. سو سب سے پہلی جو سہولت ہے وہ یہ ہے کہ جی کوئی بھی ٹیلی کام کمپنی کا جو بندہ ہے کنزیومر, ایزی پیسہ کی کسی بھی ایک ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ جا کے اپنا بل جمع کرا سکتا ہے. یہ سب سے پہلی چیز ہے. پاکستان میں جو ایک مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جی فائنینشیل انکلوژن نہیں ہے. صرف 11% ایڈلٹ پاپولیشن کی ایسی ہے جن کے پاس بینک کا ایک اکاؤنٹ ہے. پورے پاکستان میں صرف 8,500 بینک برانچز ہیں. سو یہ جب ہم ایون اپنے ریجنل ممالک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, اٹ از مچ لوور دین ایون بنگلہ دیش اینڈ سری لنکا اینڈ انڈیا. ٹو گیو یو اے کپل آف اسٹیٹسٹکس, پاکستان میں ایک ATM مشین ہے 1 لاکھ بندوں کے لیے, 5 بینکس ہیں 1 لاکھ بندوں کے لیے. دیز آر مچ لوور. سو جو نیڈ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم کو ایک ایسی چیز. ویل ڈیفینیٹلی گیٹ بیک آن دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ نے کمپیریزن بھی دیا اور کیا کر رہے ہیں. لیکن اس بریک کے بعد ناظرین, ورلڈ ٹیلی کمیونیکیشن ڈے, گفتگو جاری ہے. اس بریک کے بعد مزید.